ویلکم بیک ناظرین. آپ بتائیے سمسام بخاری صاحب کہ ڈیمیج لمیٹیشن یہ امریکہ کر رہا ہے اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس میں میں متفق ہوں فاطمی صاحب سے کہ ایک شفٹ ضرور ہے اور اس میں یعنی کہ ڈاکٹر مزاری صاحب سے بھی، کیونکہ وہ بھی نہیں ان سے بھی میں کر رہا ہوں، وہ میرے سے اتفاق کرنے جا رہی تھی تو آپ نے اور سوال کر دیا تھا، کیا اتفاق نہ نظر آئے. ہم تو لوگوں کو ملاتے ہیں، ہم لوگوں میں تفریق نہیں پیدا کرتے. اچھا یہ مجھے آج پتہ لگا. دیکھیں آپ کے ذہن کی بات ہے، آپ کا بلیف مجھے غیب کا علم نہیں ہے نا. اچھا میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ پالیسی شفٹ ضرور ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی شارٹ کمنگز ہے جو دیکھیں یہاں پہ ہوا بش ایڈمنسٹریشن میں، بلکہ پوری دنیا میں جو ہوا. اوباما پہلے تو ان پالیسیز پہ بہت زیادہ اس کو وہ اس طرح اس کو ایکنالوجی نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ آئے تو معروضی حالات امریکہ کے ایسے تھے کہ ان کو اس پہ چلنا پڑا. ہمیں صورتحال دیکھنی ہے اپنے اوپر. نہیں میں اس پہ اپنے پہ بعد میں، مجھے یہ بتائیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا آپ کو اس میں ایلیمنٹس نظر آئیں جس سے آپ کہیں کہ ڈیمیج لمیٹیشن ہو پائے گی؟ ایگزٹ تو انہوں نے کہہ دیا. اب یہ ہے کہ اس طرح کی جنگ میں فتح شکست کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ جس طرح وہ اپنے آبجیکٹو جس طرح اچیو کرنا چاہتے تھے وہ شاید وہ نہ کر سکے اور کر پائے بھی نہیں ہیں. آپ کی نظر میں ان کے دیکھیں ان کے آبجیکٹیوز جو ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں اور وہ ٹائم ٹو ٹائم نہیں، میرے خیال میں کیا ہوگا یہ تو وہی بہتر بتائیں تو ان کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر مزاری، امریکہ میں جو اس کا ری ایکشن آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو ڈیموکریٹس ہیں اس کو بہت تنقید کر رہے ہیں اور جو ریپبلکنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ مکین جیسے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں یہ اچھا ہوا ہے لیکن اس سے اور زیادہ ٹروپس جانے چاہیے. اور ہلری کلنٹن تسلی دے رہی ہیں سب کو کہ جی ہم یہ انخلا کی بات جو ہے وہ حتمی بات نہیں ہے، ہم جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو دیکھیں گے. تو یہ ٹو سیل دس پالیسی ان امریکا، ہاؤ ڈیفیکلٹ ول اٹ بی؟ دیکھیں یہ پالیسی پرابلم ہوگی بیکاز نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے. اٹس نو وے ایکچولی، اٹس این ان بٹوین روڈ. آپ سرچ کر رہے ہیں، سرچ جدھر بھی ہوئی ہے ہسٹوریکلی ریکارڈ دیکھیں، سرچ ہز نیور ورک. شیرین 30,000 یہ بتائیں 30,000 سے آپ کیا کر لیں گے؟ ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 30,000 کو اتنا بڑا اور روتے اب دیکھو دس از ناٹ پیورلی ملٹری کنونشنل ملٹری اسٹرگل. اور دوسرا روتے دھوتے نیٹو 5,000 اور بھیج رہے. اور ابھی دیکھو فیلئر واضح ہو گیا. برطانیہ بھی جب ہیز ریکگنائز تو گارڈن براؤن نے بھی حملہ پاکستان پہ کر دیا. تو مطلب یہ جو رونا دھونا اور پاکستان کو کور یوز کرنا فار دیئر اون فیلئر یہ اب وائڈ اسپریڈ ہو گیا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہلری کلنٹن نے جو کہا نا کہ نہیں وہ رہیں گے ابھی اس افغانستان میں، ایک دم نہیں چھوڑ دیں گے، وہ جو پیس کر رہی ہے سب کو خوش. میرا خیال میں یہ ڈیمیج لمیٹیشن جو ہے نا یہ نہیں کر سکیں گے زیادہ. ایونچولی دے ول کٹ their losses which is the next stage and run. میرا اپنا یہ خیال ہے. آپ دیکھ لو اگلے ڈیٹس، بیکاز اوباما یہ نہیں چاہتا کہ پورے 5 سال آہستہ آہستہ وڈرال ہو اور وہ پھنستے جائے. یہ ایونچولی ڈگنیفائڈ طریقے سے کٹ دے لاسز اور رن کر گئے تو بہت اچھا ہے. نہیں تو وہ سین نہ بھولنا جو سائیگون میں لٹک کے ہیلی کاپٹر سے ایمبیسی کی چھت سے اڑ رہے تھے امریکن بھاگتے ہوئے، کیونکہ وہ پاسبلٹی بھی ہے. فاطمی صاحب میرا خیال ہے ہم جو بھی امریکہ کی طرف ہمارے ویوز ہوں، نن آف اس وانٹ کہ ایک ایسا خوفناک فیلئر ہو امریکہ کا کیونکہ ہمارے پر بھی اس کا اثر ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کے لیے اس وقت وائز سٹیپس کیا ہوں گے؟ کرنا کیا چاہیے امریکہ کو؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ابھی تو وہاں معذرت کے ساتھ لوگ وہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج نہ بھیجیں. ڈاکٹر مزاری کہہ رہی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن وہاں تو جتنے پولز نکلے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، they are saying don't send the forces. دیکھیے 57% سے ابو آلریڈی امریکنز کہتے ہیں کہ انف از انف. 10% انمپلائمنٹ ریٹ ہے. آپ کی ساری اکانومی جو ہے اور سارے ڈومیسٹک پروگرامز جو ایک ڈیموکریٹک پارٹی لانا چاہتی ہے، ہیلتھ پر، ایڈوکیشن پر، سوشل سیکورٹی، وہ سارا کولیپس ہو رہا ہے. اوباما از مچ ٹو وائز. وہ ایل بی جے کے ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن دیٹ روٹ. ہاں ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن دیٹ روٹ ڈیفینیٹلی. اس کی سگنیفیکنس 18 مہینے کی کیوں ہے؟ کیونکہ 18 مہینے کے بعد الیکشن کیمپین شروع ہو رہا ہے، ورنہ 18 مہینے میں تو کوئی ریلیجس سینکٹیٹی تو نہیں ہے، سمپلی ہے.
وہ بتانا چاہتا ہے اپنے کور سپورٹرز کو، ڈیموکریٹک پارٹی کو، کہ ہم تمہارے کنسرنز کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ہمارے لیے تمہاری کنسرنز جو ہے دے ٹیک پریسیڈنس. یہ پہلی بات ہے. اور ریپبلکنز کو بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں، ریپبلکنز کو تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم ایک مرتبہ اور موقع دے رہے ہیں. دیکھیے یہ میک کرسٹل اور یہ سارے گروپ کو ہی ہیز ناؤ پٹ دیم آن اے نوٹس اس نے دیا ہے کہ دیکھیے آپ چاہتے ہیں فوج، ہم 30,000 دے رہے ہیں، مگر آپ کو بھی ٹائم لائن پرفارمنس دینا پڑے گا. ہر سٹیپ جو آپ آگے بڑھیں گے اس کی کیا ریزلٹ نکل رہی وہ آپ ہمیں ہر 90 ڈیز پر دیں گے. آپ خوش ہیں جب پاکستانی کے وہ کہہ رہے ہیں ہم 18 مہینے میں نکل جائیں گے، جب وہ نکل جائیں گے تو وہ ہمارا کیا بنے؟ وہ نیکسٹ سٹیج ہم نے سمجھا تھا، آپ پوچھیں. جی ہاں، وہ نیکسٹ سٹیج پہ. ہاں، اب اس کو کنٹینیو. ہاں، تو وہ دیکھیے فوج پر نوٹس پر ہے، پارٹی نوٹس پر ہے، اور امریکنز کو انہوں نے پوری کوشش کیا ہے ری ایشور کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے دل میں درد ہے، ہم آپ کی تکلیف سمجھتے ہیں، آپ کے باپ ماں بچوں اور بیویوں اور بیواؤں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، بیکاز ہی نوز. دیکھیے پوزیشن کتنے مارچ میں ہی واز رائڈنگ گنگ ہو. یہ وار آف نیسیسٹی ہے، یہ وار آف چوائس. کل بھی کا جسٹ وار ہے. ہاں، اور جسٹ وار کا ایک بہت سیریس جسٹ وار کہہ کے سنیں نا، جسٹ وار کہہ کے، مگر سینیٹر مکین کی شکایت جو ہے وہ بیجا ہے. وہ کہتا ہے ایک طرف تم جسٹ وار کرتے، دوسرے طرف آج تک کسی نے ایگزٹ اسٹریٹجی پہلے سے اناؤنس کیا ہے. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر جبکہ بنکر میں بھی چھپا ہوا تھا تو وہ ایگزٹ اسٹریٹجی کی بات نہیں کر رہا تھا. یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے دا ڈائلیما that this administration faces domestically and in Afghanistan. And recognizing کہ ہم ہار گئے ہیں جنگ، ملٹری جنگ افغانستان. اب آپ پاکستان پر دیکھیں، نہیں پاکستان وہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ جو آبجیکٹیوز انہوں نے لے ڈاؤن کیے ہیں کہ ہم اپنے ملٹری اسٹریٹجی کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ اسپیس زیادہ کریٹ ہوگی کہ بہتر آپ وہاں گورننس ہو. دوسرا ان کا یہ کہنا کہ ہم افغان آرمی کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس طرح تیار کریں گے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں ذمہ داری. کل سارے نیوز پیپرز نے یہ کہا. کل نیو یارک ٹائمز میں 5 آرٹیکل تھا. انہوں نے کہا کہ اگر 8 سال میں وہاں کی سیکورٹی فورسز نہیں ٹرین ہو سکی تو کیا 18 مہینے میں ٹرین ہو جائے گی؟ آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایگزٹ پالیسی جو ہے، جس طرح فاطمی صاحب نے کہا ہے کہ ایگزٹ پالیسی کی بات کرنا ابھی سے وداؤٹ اچیونگ اینی تھنگ دیئر، تو وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایکنالجمنٹ ہے. دیکھیں اس کو ڈیفیٹ کہہ لیں، اس کو کمزوری کہہ لیں، اس کو یہ کہہ لیں کہ وہ آبجیکٹیو نہیں اچیو کر سکے. صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تو کنسرن ہونا چاہیے اپنے معاملات سے سب سے زیادہ، کہ جب وہ اس طرح نکلیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. آج جو میں نے شروع میں یہی بات کہی تھی. آپ کا کیا خیال ہے اگر نکلیں گے 18 مہینے کے بعد؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز آپ یقین رکھیں، میرا اس پہ یقین کامل ہے، اور کاش کہ ہم لوگ بھی اس پہ جائیں. وہ یہ ہے کہ وہ ان کو سب سے پہلے امریکن پبلک کا انٹرسٹ عزیز ہے، اور انہوں نے جس طرح نکلیں تو کیا ہو. دیکھیں ایک منٹ سن. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح فاطمی صاحب نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کیمپین میں بھی انہوں نے جانا ہے. نہیں آپ اپنا بتائیں نا، وہ تو ہم نے سن لیا، آپ بتائیں کہ اگر وہ بالکل if they just walk away from there, walk away from the problem، تو یقینی طور پہ ہمارے لیے مسائل اور بڑھیں گے. آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے. ڈاکٹر مزاری آپ اگری کرتے ہیں؟ I don't agree. مسئلے بڑھیں گے. میں کہتی ہوں کہ اگر اب آپ یہ ریکگنائز کر لیں کہ امریکہ جا رہا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے، خدا کے واسطے میں تو کہہ رہی ہوں آپ اپنی پالیسی بنائیں. میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، نہیں جائیں گے آپ اپنی. میں آپ کو آئی ایم شور دل گو. اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اپنی خدا کے واسطے پالیسی بنائیں کہ آپ نے اس علاقے میں کیا کرنا ہے. آپ اپنے ریجنل پلیئرز ایران ہے، چائنا ہے، ان سے ڈائیلاگ کریں، اور دوسرا آپ جو اپنی ٹیررزم کے ایشو ہے اپنے حوالے سے دیکھیں. آپ نے کس سے بات چیت کرنی ہے کریں، کس حد تک آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے، اور کس حد تک آپ ابھی بھی کوآپریشن کریں گے امریکہ کے ساتھ. بریک پر جا رہے ہیں، لیکن ایک بات فاطمی صاحب کہ یہ جو انہوں نے پالیسی اپنی دی ہے اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے طالبان کی اپنی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں ہوگی. طالبان تو آنے والے لگتا ہے ہفتوں میں، مہینوں میں وہ اور زیادہ اپنے ان کو تقویت ملے گی. لیکن انہوں نے تو آفیشیلی ویلکم کیا ہے. لیکن ضرور تشریف لائیے، ہم بھی تیار ہیں. اچھا چلیں ناظرین، اس پوائنٹ پر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم اس بات پر فوکس کریں گے کہ پاکستان کے حوالے سے اس کے کیا معنی ہیں، اور پاکستان آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ اس کے جو کوآپریشن کے قد و خال کیا ہونے چاہیے. ایک بریک کے بعد.